آج 24 ذوالحج ہفتے کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ 100 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 24 ذوالحج ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں، خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج 24 ذوالحج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا، میرے رب غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ ذوالحج کے مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ذوالحج کے مہینے میں رب تعالیٰ رزق اور دولت کی برسات فرماتا ہے۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں آپ کے پورے سال کا نصیب لکھا جاتا ہے کہ آپ کو پورے سال میں کیا ملے گا، آپ سے کیا لے لیا جائے گا، آپ کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ذوالحج کے مہینے میں اگر کوئی رب تعالیٰ سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی کوئی خواہش پوری کروانا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ صبح سے شام تک دن رات محنت و مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 24 ذوالحج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، صرف چند منٹ نکال کر 24 ذوالحج ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ ذوالحج کے مہینے کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ اس مہینے میں رب کریم سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 100 کروڑ سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ 100 کروڑ ایسے ہی مل جاتا ہے، لیکن میں کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایسا ذکر، ایسا وظیفہ، ایسے اعمال بتا رہا ہوں کہ جن کو واقعی پڑھنے سے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتی ہے، جسے پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، تو ان سارے مسائل کا یہ آخری حل ہے۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو بخششگار، گناہوں سے نجات کا، حتیٰ کہ ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شمار محنت و مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف
اور اعمال پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتیں، ہمارے گھر سے رزق اور دولت کی پریشانی ختم نہیں ہوتی، وہ آج 24 ذوالحج ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج اپنی بہنوں کو، آج آپ تمام لوگوں کے حوالے وہ کامیابی کا راز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی 24 ذوالحج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو شام سے پہلے رب کی ذات آپ کو سب عطا فرمائے گی جو آپ کبھی سوچا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو۔ آج گاڑی، مکان، نوکری، شادی جو بھی چاہیے مانگ لو، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آج 24 ذوالحج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ جلد مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلد رب کریم کی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 24 ذوالحج ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، میرے رب نے چاہا تو میرے رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ دوستو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کریم کی ذات تو خود دے رہی ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے؟ تو پھر بد قسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 24 ذوالحج ہفتے کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ ذوالحج کی 24 تاریخ، ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے میرے رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج ہی یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرے۔ اور اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرے رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے رزق و دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر یا لطیفو، یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا لطیفو، یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک ایسا خاص عمل ہے کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو میرا رب اس کے دل کو بھی نرم فرما دے گا۔ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یا لطیفو، یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو، یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا لطیفو، یا اللہ دو بار ہو گیا، یا لطیفو، یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا لطیفو، یا اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بھی باتیں نکلیں گی، آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، وہ یا لطیفو، یا اللہ پڑھتے ہوئے فوری طور پر پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ ارجنٹ کام کرتا ہے۔ آپ ابھی مانگ رہے ہوں گے، فرشتے لے کر آ جائیں گے۔ پہلے نمبر پر یا لطیفو، یا اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جسے صرف 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے
مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 24 ذوالحج ہفتے کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں جب ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، مانگنے والے کو 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، تو آج ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ ہے اور ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوگا، اور ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ آج 24 ذوالحج ہفتے کے دن صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرے رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران دل میں جو آتا چلا جائے مانگ لینا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہوں مانگ لینا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، آج رب خود دے رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل مشکل وقت میں آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں۔ آج جب رب رزق کی تقسیم کر رہا ہے تو پہلے نمبر پر یا لطیف ہو یا اللہ، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص، اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ آپ جس رزق کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، سفارشیں کراتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں، آج جو تیسرے نمبر پر وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظائف ہر کوئی نہیں پڑھتا، آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا، خوش قسمت کو ہی توفیق ہوگی، جس کی رب نے تقدیر بدلنی ہے، جس کے گھر کے حالات بدلنے ہیں، جس کو غربت تنگ دستی سے نجات دینی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے پر رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو رزق اتنا دیا جاتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر آپ مال و دولت کو سنبھال سکتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لا الہ الا اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی سے وظیفہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مقصد ایک ایک بات کو بار بار سمجھانا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ مستند وظائف ہیں۔ جب ذوالحج میں رب کی ذات کملی والے آقا کے صدقے جھولیاں بھر رہی ہے، تو پھر آپ کیوں اپنی جھولیوں کو نہیں بھروا رہے؟ جب دینا رب نے ہے تو آپ کیوں خوشیوں سے محروم رہیں؟
جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجات مراد جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ جل شانہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔